بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ وہ لڑکی اکثر آسمان کو دیکھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ اس رات کے اندھیری میں آسمان کو بہت غور سے دیکھتی، چاروں اور نظر دوڑاتی۔ کہنا تو بہت کچھ تھا اسے، پر وہ اپنی نم آنکھوں سے مسکرا کر خاموش ہو جاتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ صبر کرنے سے خدا کی محبت مل جایا کرتی ہے۔ وہ خدا جو سارے جہاں کا مالک ہے، جو پتھر سے پانی نکال دیتا ہے اور اپنے بندے کو کسی نہ کسی چیز کا وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، جو سارے بند دروازے کھول دیتا ہے، جو ناممکن دعاؤں کو ممکن میں بدل دیتا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندے کو تہجد کی عادت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے وہ ہر تہجد کی دعا میں خدا کو ہی خدا سے مانگ لیا کرتی تھی۔ پتا تھا اسے کہ پاک محبت تو بس خدا کی ہے، وہ پاک محبت جو کسی نامحرم کی محبت خود خدا سے مانگا کرتی تھی، وہ پاک محبت جو کسی نامحرم کی محبت خود خدا سے مانگا کرتی تھی۔ تنہا راتوں میں جب بھی جاگا کرتی، آنسوؤں سے خدا کو ہی یاد کیا کرتی تھی۔ اب کی بار وہ جاگنے لگی تو صرف خدا کے لیے، جو اب تہجد میں خدا سے ملاقات کر لیا کرتی ہے، وہ تہجد جہاں خدا مل جایا کرتا ہے۔ اس لگن سے سجدہ کرتی تو خدا کا شکر ادا کر کے سجدے سے سر نہ اٹھا پاتی۔ وہ ایک کن کہہ کر سب یادیں بلا دیتا ہے، وہ انسان کے ہر سوال کا جواب ضرور دیتا ہے۔ اسی لیے ہر تہجد کی دعا میں وہ اللہ سے باتیں کیا کرتی۔ وہ راستے جو اب تک بند ہے کسی رکاوٹ کی وجہ سے، ان باتوں کا ذکر اب وہ خدا کے سامنے نہ کیا کرتی۔ پتا چلے گا اب اسے کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ اکثر اب ان چیزوں میں بھی اس کو معجزے نظر آنے لگتے ہیں جو اس کے لیے ایک بڑی آزمائش بن کر گزرا کرتی۔ اب کی بار وہ سارے آنسو، صبر کے گھونٹ، توکل، خدا سے باتیں، وہ سب کچھ اب خدا کے لیے کیا کرتی۔ کہتی کہ توکل کرنے سے خدا مل جایا کرتا ہے۔ یہ بات وہ اپنی ہر آزمائش سے لڑ کر بتایا کرتی۔ وہ سب کا اللہ ہے، میں اس سے بہت مانگتی ہوں، ہر چھوٹی چیز کہ یا اللہ بس یہ والی خواہش پوری کر دے، اس کے بعد اور کچھ خواہش نہیں کروں گی اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ اور پھر جب وہ ذات وہ خواہش پوری کر دیتی ہے تو اس کے بعد نئی خواہش دل میں گھر کرنے لگتی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ اللہ کی ذات میری ان تمام خواہشات کو ایک ایک کر کے ایسا پورا کر دیتی ہے جیسے اس کے در پہ بے حساب ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب جلدی مل جاتا ہے۔ صبر کے آنسو جب بہتے ہیں تو وہ ان تمام صبر کا صلہ ایسے پہنچا دیتے ہیں کہ میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ او ہاں، یہ تو میں نے مانگا تھا اللہ سے، اور دیکھو کیسے اللہ نے اتنی جلدی سن لی میری۔ کیسے جس چیز کے دینے کا وقت آتا ہے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف میری سنتا ہے۔ اللہ کے قریب، ان سب سے زیادہ قریب تو وہ ہوتا ہے جن کے آنسو اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ وہ تو سب کو پیار کرتے ہیں اور اس کی رحمت تو سب کے لیے ہے، اس کا کن تو سب کے لیے ہے، اس کے ساتھ سب کا رشتہ الگ ہے۔ کہیں امیدوں کا رشتہ ہے تو کہیں دعاؤں کا اور کہیں آنسوؤں کا، لیکن ان سب کے بدلے اس کا کن سب کے لیے ایک سا ہے۔ تو تم بھی مایوس نہ ہو، وہ سب کا رب ہے۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو آپ کو نظر آتے ہیں، بلکہ ان کی اصلیت وہ ہوتی ہے جو وقت آنے پر وہ دکھاتے ہیں۔ کبھی آپ کے لیے جان کے نذرانے پیش کرنے کا کہتے ہیں تو کبھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مطلب نکل گیا تو کون ہو میرے بھائی، نہ نکلے تو آپ کو کسی بات کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ کبھی آپ کے دامن کو ہمیشہ پکڑ کے رکھنے کے وعدے، اور کبھی اسی دامن کو چاک کرنے کا ہنر بھی ان کے پاس ہی ہوتا ہے۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو گرنا، سنبھالنا اور چلنا، اور پہچان کروا دیتا ہے ایسے لوگوں کی جن کے لہجے کی مٹھاس وقت کے ساتھ زہر سے بھی زیادہ بدتر اور کڑوی ہو جاتی ہے۔ اس ہنر سے آشنا بس وہی لوگ ہیں جو اس ہنر پر دسترس رکھتے ہیں۔ اب پتا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ کیسے ڈھل جانا ہے، کیسے روپ لے کر انسان پھرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے
کہ کبھی شیطان بھی انسان کو ایسے مکھوٹے میں دیکھ کر شرما جاتا ہوگا۔ فرض نماز ادا کرنے کا خوف نہیں، بلکہ عشق کے قضا ہو جانے کی فکر اب وقت تہجد سونے نہیں دیتی۔ تم سوچتے ہو کہ دل درد کی شدت سے جاگ رہا ہے، مگر دراصل یہ اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین ہے، اور جب تم سب کو نظر انداز کر کے اس پر نظر دوڑاتے ہو تو وہ بھی پھر تم پر کرم کی نگاہ فرماتا ہے اور تمہارا برم رکھ لیتا ہے۔ تمہاری محبت کی یہ شدت ہی تو تمہیں ناممکن سے ممکن تک لے جاتی ہے۔ تمہاری اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات تمہاری پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ پھر وہ تمہاری جھولی کو یوں بھر دیتا ہے کہ پھر یہ کبھی خالی نہیں ہوتی۔ پھر وہ تمہارے فیصلوں کو ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر انہیں تمہارا مقدر لکھ دیتا ہے۔ تمہارا درد تمہیں جگاتا ہے اور تمہارا عشق تمہیں سجدے میں گرا دیتا ہے۔ پھر تمہاری یہ لگن تمہارے رب کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ تمہاری پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے، اور جسے وہ اپنی پسند بنا لے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے، پھر دنیا اسے لاکھ رد ہی کیوں نہ کرے۔ اللہ تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ کیسے تمہیں تمہاری پسند سے محروم رکھ سکتا ہے۔ تم اسے راضی کر لو، وہ تمہیں راضی کر دے گا انشاءاللہ۔ ہم وقت تہجد خدا کے ذریعے تمہیں غائبانہ سلام بھیجتے ہیں۔ وہ ذکر کرتا ہے میرا، بس خدا سے بس یہی ایک سوال پوچھتے ہیں۔ کسی تیسرے کو کبھی شامل نہیں کیا میں نے اپنی اس گفتگو میں ہوتی ہوں، خدا ہوتا ہے اور تم سے جڑے ہزاروں خیالات ہوتے ہیں۔ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے آسمان کو حسرت سے تکتے ہیں، کبھی صبر رقص کرتا ہے اور کبھی قطرہ قطرہ آنسو چھلکتے ہیں۔ اب نہ نصیب سے نہ ہی خدا سے شکوہ کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں جائے نماز پر، پھر ضبط سے خوب لڑتے ہیں۔ غیر کانٹے بھی تھمائے تو صبر آ ہی جاتا ہے، مگر اپنوں کی بے رخی سے دیے گئے پھول بھی بہت چبھتے ہیں۔ اللہ کی ساری آوازیں ایک انسانی آواز کے لیے رد کر دیتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نافرمانی کی حد کر دیتے ہیں، مگر اب نہ تو بے بسی ہے نہ ہی ملال کی کیفیت ہے۔ نصیب کی ڈور دیکھو، تم سے جدا ہو کر اب ہم خدا سے جڑتے ہیں۔ تم لاکھ دکھاؤ بے رخی، وقت لاکھ ڈالے رکاوٹیں، ہم بھی یہ قصہ اب خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ ہم اپنی محبتوں کا بس خدا کو رازدار رکھتے ہیں۔ تم سے کتنی ہے محبت، یہ بات تم سے بھی چھپا کر رکھتے ہیں۔ شاید کوئی بھی انسان اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ حقیقت کو فوراً تسلیم کر لے، یا ان چیزوں اور ان انسانوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے جو ہمارے نہیں ہوتے۔ میں بھی ایسے ہی بھاگا کرتی تھی ان چیزوں کے پیچھے جن سے مجھے تکلیف ملتی تھی، جو میری نہیں تھی، مگر پھر دل کہتا تھا کہ اللہ تو دعائیں قبول کرنے والا ہے، اس سے مانگو وہ نصیب بدل دے گا۔ جانتے ہو محبت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ جب ہم دوسرے سے امید رکھتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ویسا ہی کرے، اور دوسرا پہلو وہ جب ہم اس کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کر لیتے ہیں، شکوے شکایتیں نہیں کرتے۔ میں بھی ایسی ہی تھی، پہلے ضد کرتی تھی اللہ سے کہ مجھے یہ چاہیے، تڑپتی تھی کہ مجھے یہ دے دو، اور اگر وہ چیز مل بھی جاتی تھی تو بے سکون ہی رہتی تھی۔ پھر میں نے اپنی خوشی کو اللہ کی رضا میں ڈھونڈنا شروع کیا اور مجھے سکون ملنے لگا۔ پھر میں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ آپ کو ہمیشہ وہ نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہو، اور جانتے ہو جب میں نے یہ تسلیم کر لیا تو مجھے اس چیز سے نواز دیا گیا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اللہ کی محبت، اور پھر مجھے اللہ کی قربت سے بھی نواز دیا گیا۔ کبھی اللہ کے فیصلوں پہ یہ سوال مت اٹھاؤ کہ یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھو، کیونکہ اس کی حکمتیں تمہاری سوچ سے کئی زیادہ وسیع ہے اور تمہارے انتخاب سے کئی زیادہ بہتر بھی۔ اور جب تم ایمان رکھتے ہو تو تم ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہو جنہیں دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جنہیں تم معجزہ کہتے ہو، جنہیں تم اللہ کی مدد کہتے ہو۔ اور جب تم یہ گمان رکھتے ہو اور یہ یقین رکھتے ہو کہ اللہ تمہاری ان ذرائع سے مدد کرے گا جن سے کوئی واقف نہیں، یہاں تک کہ تم بھی نہیں، تو پھر واقعی معجزے وہاں سے ہوتے ہیں کہ انسانی آنکھ اور سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔
پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے، جس کے ایک اشارے پہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جس کے ایک حکم پہ سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے اختیارات کی نہ تم کو خبر ہے اور نہ ہی ذرا برابر بھی علم۔ یہ جو سسکی ضبط کی حدوں کو توڑ کر لبوں سے نکل آئی ہے، یقیناً اللہ نے کوئی من پسند چیز چھپائی ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں، لمحوں میں صبر۔ مجھے تو یہ بات کئی زمانوں کے بعد سمجھ آئی ہے۔ اب کہاں رہے وہ لوگ جو محبت کی تجارت کیا کرتے تھے؟ اب تو جہاں تلک دیکھوں وہیں تلک ہر شخص غموں کا سودائی ہے۔ اب وہ معافی کی غرض سے بھی سامنے نہ آ سکے گا، سو تم حوصلہ رکھو، یہ صرف اس کی پرچھائی ہے۔ عجب ہے یا اللہ، یہ لا حاصل کی تڑپ بھی۔ دیکھو تو ہنستے ہنستے ہی میری آنکھ بھر آئی ہے۔ تمہارے نام سمیت تمہاری ایک ایک بات میں نے اللہ کو بتائی ہے۔ فکر نہیں کرو، تمہاری کوئی شکایت نہیں لگائی ہے۔ مجھے کتنی ہے محبت تم سے، بس یہ سچائی تھوڑی سنجیدگی سے بتائی ہے۔ چاہت گروی رکھا کر صبر مانگا ہے، اب ہم نے تو جناب اس الفت کی بڑی باری قیمت چکائی ہے۔ اب کیسی تسلی، اب تو بات ہاتھ سے نکل آئی ہے۔ محبت ہمیں تہجد تک کھینچ لائی ہے، سو اب دعائیں ہیں کچھ تمہارے نام کی، خدا ہے اور بس تنہائی ہے۔ اللہ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے تمہارے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے، مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے۔ وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھی ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو، مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔